السلام علیکم معزز دوستو، عثمان علی وائس میں خوش آمدید۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا۔ عبداللہ بن ابی سرخ مصر کے گورنر تھے۔ شمالی افریقہ پر ایک رومی گریگوری کی حکومت تھی، جس کی بیٹی فلپانہ بڑی دلیر لڑکی تھی جو جنگ میں مردوں کے شانہ بشانہ لڑتی تھی۔ مسلمانوں اور عیسائیوں میں زبردست جنگ ہو رہی تھی۔ اگرچہ عیسائیوں کی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ تھی، لیکن پھر بھی مسلمان بہادری، دلیری اور جواں مردی سے عیسائیوں کے حملوں کو روک رہے تھے، جس کے باعث لڑائی طول پکڑ رہی تھی۔ جب مدت تک لڑائی کا کوئی فیصلہ نہ ہوا تو گریگوری نے اعلان کیا کہ جو رومن سپاہی مسلمانوں کے سپہ سالار ابن ابی سرخ کا سر کاٹ کر لائے گا، مقررہ انعام و کرام کے علاوہ وہ اپنی بیٹی فلپانہ بھی اس کے نکاح میں دے دے گا۔ دوسری طرف ابن ابی سرخ نے دربار خلافت سے امداد طلب کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو ایک فوج دے کر مسلمانوں کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ فلپانہ جیسی حسین، خوبصورت اور بہادر لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے ہر کوئی خواہش مند تھا۔ عیسائی جوانوں میں اس خوشخبری سے ایک نیا ولولہ اور جوش پیدا ہو گیا، اور ان کی ہر ممکن کوشش تھی کہ جس طرح بھی بن پڑے ابن ابی سرخ تک پہنچ جائیں۔ اس کوشش میں کتنے ہی عیسائی نوجوان خاک و خون میں تڑپ کر رہ گئے، لیکن اس کے باوجود ان کی کوشش میں کمی نہ آئی۔ یہ حالت دیکھ کر مسلمانوں میں قدرے گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ آخر فوج کے چیدہ چیدہ افسروں نے بیٹھ کر یہی فیصلہ کیا کہ ابن ابی سرخ میدان جنگ میں نہ جائیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچے۔ ابن ابی سرخ اگرچہ اسے پسند نہ کرتے تھے، مگر سب کے مشورے کو قبول کرنا پڑا۔ اب میدان جنگ میں جانے کے بجائے اپنے خیمے میں ہی رہنے لگے۔ اسی دوران عبداللہ بن زبیر بھی کمک لے کر پہنچ گئے، مگر انہیں یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ مسلمان تو لڑ رہے ہیں، مگر سردار خیمے میں آرام کر رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر سیدھے ابن ابی سرخ کے خیمے میں گئے اور کہا کہ ایک بہادر سپہ سالار کے شایان شان نہیں کہ وہ خود تو آرام سے بیٹھا رہے اور دوسرے مسلمان میدان جنگ میں لڑیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو شہادت کی موت پسند نہیں؟ ابن ابی سرخ نے جواب میں تمام واقعہ سنایا اور کہا کہ سب دوستوں کے مشورے سے مجبوراً میں نے ایسا کیا ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے مسکرا کر کہا کہ آپ بھی اعلان کر دیتے کہ جو گریگوری کا سر کاٹ کر لائے گا، گریگوری کی بیٹی اس کے ساتھ بیاہ دی جائے گی۔ چنانچہ یہ اعلان کر دیا گیا۔ کمک آ جانے سے جنگ نے شدت اختیار کر لی۔ نصف دن تک تمام میدان لاشوں سے بھر گیا تھا۔ مسلمانوں میں عبداللہ بن زبیر کے حملے بہت ہی خوفناک تھے۔ وہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ دشمن کے قلب میں گھس جاتے اور منٹوں میں صفوں کی صفیں صاف کر آتے۔ عبداللہ بن زبیر کے جرأت مندانہ حملوں کو دیکھ کر فلپانہ کئی مرتبہ ان کے مقابلے میں آئی، مگر انہوں نے ہر مرتبہ اس کا وار بچا کر اس پر حملہ کرنے سے گریز کیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک بہادر مسلمان کا ہاتھ ایک عورت پر اٹھے۔ آخر انہوں نے اپنے دستے کے ساتھ زوردار حملہ کیا کہ گریگوری کے محافظ رستے تک پہنچ گئے۔ لوہے سے لوہا بج رہا تھا۔ آخر عبداللہ بن زبیر کئی نوجوانوں کو موت کی نیند سلا کر گریگوری تک پہنچ گئے۔ انہوں نے گریگوری کو للکارا کہ اب جنگ کا فیصلہ میرے اور تیرے درمیان ہوگا۔ گریگوری نے بڑی پھرتی سے عبداللہ بن زبیر پر وار کیا، مگر انہوں نے وار بچا کر اس زور سے حملہ کیا کہ گریگوری اگلے ہی لمحے زمین پر خون میں لت پت پڑا تھا۔ انہوں نے فوراً اس کا سر کاٹ کر نیزے پر آویزہ کر دیا۔ اپنے بادشاہ کے سر کو نیزے پر لٹکتا دیکھ کر عیسائیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے دور تک ان کا تعاقب کیا اور بہت سے عیسائیوں کو پکڑ لیا۔ ان گرفتار شدگان میں گریگوری کی بیٹی فلپانہ بھی تھی۔ اسلامی فوج میں اس کامیابی پر خوشی منائی جا رہی تھی اور شکرانے کے طور پر ان کے سر اللہ کے حضور جھکے جا رہے تھے۔ جب مال غنیمت کی تقسیم ہونے لگی تو عبداللہ بن زبیر وہاں موجود نہ تھے۔ ابن ابی سرخ نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ اعلان کے مطابق فلپانہ تمہاری ہے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں نے جس پاکیزہ جذبے کے تحت جہاد کیا، میں سے کوئی انعام لے کر آلودہ نہیں کرنا چاہتا۔ امیر کو حق ہے فلپانہ جس کو چاہے دے دیں، میں اس حق سے دستبردار ہوں۔ میدان جنگ میں فلپانہ بھی عبداللہ بن زبیر کی جرأت و بہادری کو دیکھ چکی تھی، اور یہ بھی دیکھ چکی تھی کہ وہ خود کئی بار ان کی تلوار کی زد میں آئی، مگر انہوں نے اس پر حملہ کرنے سے گریز کیا تھا، اور جب اس نے حملہ کیا تو اس کے وار کو بچا کر کبھی جوابی حملہ نہ کیا۔ وہ سیدنا عبداللہ بن زبیر کی شجاعت اور شرافت سے اس قدر متاثر ہو چکی تھی کہ اس نے کہہ دیا کہ عبداللہ بن زبیر کے سوا کسی کو حق نہیں کہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ میں خوشی سے اسلام اور عبداللہ بن زبیر کی غلامی قبول کرتی ہوں۔
سبحان اللہ، یہ تھی ہمارے صحابہ کی شان کہ جن کی شجاعت اور شرافت سے متاثر ہو کر ایک عیسائی شہزادی نے اسلام قبول کر لیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔